تم جو ہے تم اس قابل تھے کہ ڈائریکٹ ہم سے ہمارے فیضان کو لے سکو، ڈائریکٹ ہم سے ہمارے کمالات وجود کو لے سکو، ڈائریکٹ ہم سے ہمارا نور لے سکو، ڈائریکٹ ہم سے ہمارا فیضان ظہور لے سکو۔ فآوا، تو تمہیں وہ منصب دے دیا کہ تم مجھ سے لے رہے ہو اور مخلوق کو دے رہے ہو، وہ ٹھکانہ تمہیں دے دیا۔ علم یجد کا یتیمن، اس نے دیکھا کہ ڈائریکٹ مجھ سے لے کر ساری مخلوق میں پھیلانا، ساری مخلوق کو دینا، یہ کام جو ہے سوا محمد کے اور کوئی کر نہیں سکتا۔ علم یجد کا یتیمن، یہ تفسیر یتیمی کی پڑھی ہے؟ یہ تفسیر یتیمی کی جانی ہے؟ علم یجد کا یتیمن، اے مصطفیٰ کہ آپ نے بقول تعالی والضحیٰ کی صورت کی، والضحیٰ واللیل اذا سجا کی صورت پر کئی تفسیریں، کئی تقریریں میری ریکارڈڈ ہیں۔ اب یہاں بیٹھنے والے پورے نوٹ کر رہے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، کہ کہی ہوئی بات تو نہیں کہہ رہا ہے، ماشاءاللہ میں کہی ہوئی بات کبھی کہتا ہی نہیں۔ اور پھر یہ بھی میرے پیش نظر ہے کہ اسٹینڈرڈ اتنا ہائی نہ ہو جائے کہ خانخواہی تعلیم ہو جائے، آپ سب حضرات کے بھی سمجھ میں آنے لگے بات، تو دونوں طرف میری توجہ ہے۔ تو عرض کر رہا تھا علم یجد کا یتیمن، کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا؟ فآوا، اس نے ٹھکانہ دیا، تم کو منصب عطا فرمایا۔ اب خدا سے لینا تمہارا کام، مخلوق میں دینا تمہارا کام، نہ اب تمہیں دینے، اللہ کے سوائے تم کو کسی دینے والے کی ضرورت نہیں، اور تم سے لے کے مخلوق میں بانٹنے کی بھی کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ سمجھ میں آ رہی بات؟ باپ دادا کا محتاج ہے، باپ دادا کا محتاج ہے پیدا ہونے کے لیے، اور پھر پوتے کو پیدا کرنے کے لیے بیٹے کا محتاج ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باپ دادا سے پیدا ہوتا ہے، بات سمجھ میں آئی، اور اپنے بیٹے کا وہ سبب بنتا ہے پیدائش کا، پھر اس کا بیٹا جو جنتا ہے، جس بچے کو جنتا ہے، وہ ڈائریکٹ اس سے نہیں پیدا ہوتا، مگر حضور کی یہ شان ہے کہ ڈائریکٹ خدا سے لیتے ہیں، ڈائریکٹ خدا سے لیتے ہیں، اور مخلوقات میں ڈائریکٹ تقسیم کرتے ہیں، نہ ان کے اوپر کوئی ہے، نہ ان کے نیچے کوئی ہے۔ یہی مفہوم ہے، کس کا مفہوم ہے بولو؟ جز اور کل کا یہی مفہوم ہے کہ جز اور کل میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ تو بندگان خدا، اللہ سے لینا ڈائریکٹ حضور کا کام، مخلوق میں تقسیم کرنا ڈائریکٹ حضور کا کام، کہ اب حضور سے لے کر کوئی مخلوق کو بانٹنے والا نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا علم یجد کا یتیمن فآوا، تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کیا آپ کو ہم نے یتیم نہیں پایا؟ فآوا، تو آپ کو ہم نے ٹھکانہ دے دیا۔ ووجدک ضالا فہدی، ووجدک، اور ہم نے تمہیں ضال پایا۔ ضال کسے کہتے ہیں؟ اب ضال کے معنی نالائقوں نے کر دیا گمراہ، ہم نے تمہیں گمراہ پایا، ہم نے تمہیں گمراہ پایا۔ حضور کے غلام گمراہ نہیں، ہم پیدا ہوئے ہدایت کے ساتھ، ہم کبھی گمراہ ہوئے نہیں۔ اب ان نالائقوں کو سوچنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے سلسلے میں یہ لکھتے ہیں کہ حضور جو ہے گمراہ تھے، اللہ نے ہدایت دے دی۔ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں ووجدک ضالا فہدی، اے مصطفیٰ ہم نے تمہیں گمراہ پایا، معاذ اللہ فہدی، تو ہم نے تمہیں ہدایت دے دی۔ تم گمراہ تھے، راہیاب نہیں تھے، راستہ بھٹک چکے تھے، بھٹکے ہوئے تھے، معاذ اللہ، گمراہ کے معنی کیا؟ پھر ہم نے تمہیں گمراہ پایا، تمہیں ہم نے ہدایت دے دی۔ ہم نے تمہیں گمراہ پایا، بھٹکے ہوئے تھے تم، ہم نے تمہیں ہدایت دے دی، یہ معنی کرتے ہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ووجدک ضالا، تمہیں ہم نے، خدا نے تمہیں گمراہ پایا، یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ارے نادانو، نااہلو، جاہلو، میں مسلمان باپ کے پیٹ میں پیدا ہوا، میں گمراہ نہیں ہوں بچپن سے۔ میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں،
آپ سب سے میں سوال کرتا ہوں، آپ کی عمر 25 سال کی ہے، کسی کی عمر 30 سال کی ہے، کسی کی 40 ہے، کسی کی 45 ہے، کسی کی 50 ہے، کسی کی 55 ہے، کسی کی 60 ہے، کسی کی 65 ہے، کسی کی 70 ہے، کسی کی 80 ہے، اور نہ جانے اور اس سے زیادہ کتنی عمروں کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ آپ کی عمر 40 45 50 60 سال ہے، آپ یہ بولیں کبھی آپ کے دل میں غیر خدا کو خدا ماننے کا تصور پیدا ہوا؟